اور آپ نے تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ آپ نے آئین کا حلف نہ لیتے ہوئے بھی ہر وقت آئین کا تحفظ کیا ہے، پارلیمنٹ کا تحفظ کیا ہے، عدلیہ کا تحفظ کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر عوام کے حقوق کا تحفظ کیا ہے۔ ہمیں شرم آتی ہے کبھی کبھی کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے تحفظ مانگ رہے ہیں جو خود سوئے ہوئے ہیں۔ اس بار ایسے نہیں چلے گا، بالکل بھی نہیں چلے گا۔ اگر ہم عدلیہ کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، اگر ہم عدلیہ کے حقوق اور آئینی تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو ججز صاحبان آپ کو بھی بولنا ہوگا، آپ کو بھی میدان میں آنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ہمیشہ پبلک کے پاس جا کے رونا روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پنڈی والوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، آج آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے جو ترمیم لانے کی کوشش کی ہے، اسے میں ذاتی طور پر میں اسے پارلیمانی مارشاء اللہ کا نام دیتا ہوں کہ وہ آپ ہمارے اوپر پارلیمانی مارشاء اللہ نافذ کر رہے ہیں۔ پہلے اختیارات پنڈی والے استعمال کرتے تھے، اب آپ چاہتے ہو کہ وہ اختیارات آپ استعمال کرو، جو خواب آپ کا کبھی بھی برا نہیں ہوگا۔ اور یہ ناانصافی ہوگی، میں شکوہ کروں گا، گو کہ ہم ان کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن یہی ججز صاحبان، ان ججز صاحبان سے ہمیں یہ بھی شکوہ ہے کہ ہمارے وکلا کے خلاف انہوں نے 780A کی FIR بھی لانچ کرائی اور اس کو فیس بھی کر رہے ہیں، اور اپنی ہی تشریح 780A کی اپنی تشریح کے خلاف ہمیں سالوں سال خوار کیے ہوئے، لیکن ہم اپنی ذات کے لیے نہیں، اس ملک کے لیے نکلے ہیں۔ یہاں حکومت نے ایک اور تماشا لگایا ہوا ہے۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے یا پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ہمارے ساتھیوں کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، لیکن ہم بلوچستان میں کیا فیس کر رہے ہیں، ہم خیبر پختونخوا میں کیا فیس کر رہے ہیں، اس کا آپ کو اندازہ بھی نہیں۔ تماشا لگایا ہوا ہے گورنمنٹ نے۔ پرسوں پشاور ہائی کورٹ نے ایک تنظیم PTM کے نام سے پشتون تحفظ مومنٹ جو نکلے ہوئے کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ آئین کا تحفظ، آئین میں اس کو پرووائڈڈ شدہ حقوق مانگ رہے ہیں۔ جرگہ کرنے جا رہے ہیں، صدیوں پر محیط تاریخ ہے جرگے کی۔ پشتونوں کے ساتھ جب بھی اچھا یا برا ہوتا ہے، وہ جرگے کی شکل میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے انہیں اجازت دی، اور گورنمنٹ کے پاس جب کوئی راستہ نہیں رہا تو اس کو کالعدم تنظیم قرار دے دیا۔ جی اس سے خطرہ ہے، پچھلے 6 سال سے وہ بچے روڈوں پر پھر رہے ہیں، انہوں نے تو آج تک کوئی گملہ نہیں توڑا۔ بلوچستان سے ایک بچی اٹھ کے یہاں اسلام آباد میں آ کے بیٹھی، آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ میں بلوچستان سے یہاں کھڑا ہو کے اس آئین کی تحفظ کے لیے لڑ رہا ہوں جس نے نہ مجھے 8 سے لے کر 28 تک کسی آرٹیکل کا حق بھی نہیں دیا، لیکن میں پھر بھی پر امید ہوں کہ یہ آئین مجھے چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس آئین نے پاکستان کو بھرو کے رکھا ہوا ہے۔ غداری کے تمغے آپ نے ہمارے سروں پہ سجائے ہوئے ہیں، لیکن کام آپ غداروں والے کر رہے ہو۔ ہوش کے ناخون لیں حکمران، ہوش کے ناخون لیں۔ جتنا بولا جا رہا ہے معاملات اس سے گمبھیر ہے۔ پاکستان کی عوام کو اور پاکستان بالخصوص پاکستان کے وکلا کو اس طرف نہ دھکیلیں کہ پھر نہ آپ کے لیے واپسی کا راستہ ہو اور نہ ہمارے لیے واپسی کا راستہ ہو۔ ترمیم کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کتابوں میں ترمیم کیا، 4 کتابیں آخر میں کلام پاک قرآن پاک بھجوائے، ترمیم ہوتی رہی ہے، لیکن ترمیم انسانوں کی طرح ہوتی ہے، پرسن اسپیسیفک نہیں ہوتی ہے۔ ترمیمات کے اندر کون نہیں ہوتے ہیں،
ترمیمات کے اندر اس عوام کے جس کے لیے آپ لوگ روڈوں میں نکلے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، اس ووٹ کو آپ یہ عزت دے رہے ہو کہ انہی لوگوں کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے پھینک رہے ہو جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا۔ وکلا کمیونٹی کبھی بھی اس پہ نہ کمپرومائز کرے گی، اور بلوچستان کی طرف سے بے فکر رہے، بلوچستان کا ہر وکیل صف اول میں کھڑا ہوگا اس کے لیے کہ انشاءاللہ ہم کسی صورت اس کو نہ قبول کریں گے اور نہ ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بھی سزا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں نے 56 وکلا اس کے لیے شہید دیے؟ 8 اگست 2016 کو ہم نے اپنی عوام کے آئینی تحفظ، اپنے عوام کے آئینی حقوق کے تحفظ کے لیے 56 شہداء دیے، آپ اس پہ ڈاکہ ڈالو گے؟ ہم نے اس آئین اور قانون کی تحفظ کے لیے کراچی میں زندہ وکلا جلنے کے لیے پیش کیے، ہم نے سینے پیش کیے، سر پیش کیے، اور آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہو، آپ نے اسے مذاق سمجھ لیا۔ فل فور اعلان کرو، اس سے پیچھے ہٹو، اور تمام سٹیک ہولڈرز کو اٹھا کے ان کو بلا کے بیٹھ جائیں، سر جوڑیں۔ اگر یہ تمام اس کو متفقہ تسلیم کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کرتے تو پھر معذرت کے ساتھ جو تمغہ آپ نے پچھلے 70 سال سے ہمارے تمغے پہ ماتھے پہ سجایا ہوا ہے اس تمغے کے لیے آپ بھی تیار ہیں، تاریخ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اپنے اکابرین سے ملتمس ہوں کہ جب بھی ہمارے اکابرین بلوچستان میں کنونشنز کی تسلسل میں جب بھی ہمیں حکم کریں گے، ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور صف اول میں رہیں گے۔ والسلام۔